أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، پر عزم ثابت قدم، نہ جھکنے والے نہ بکنے والے، اپنی جگہ ڈٹے رہنے والے، ان
انتہائی مشکلات اور قسم پرسی کے عالم میں، انتہائی مشکلات کے عالم میں زندگی گزارنے والے پیارے پیارے ساتھیوں، میری محترم ماؤں اور میری پیاری پیاری بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، تمام شعبہ جات، لیبر ڈویژن، شعبہ خواتین، یوتھ ونگ، گرلز، بوائز، اسکولوں کے ہوں، کالجوں کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، انہیں معصوم بچوں کو بہت بہت ساری پپیاں اور APMSO آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ثابت قدم مرکزی کمیٹی کے اراکین، لاپتہ اراکین، روپوش رہنے والے ساتھیوں، جیلوں میں اسیر ساتھیوں، ہاں وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اس میں APMSO کے جو ساتھی ہیں وہ، اور اپنے اپنے تئیں جو APMSO کا اپنے آپ کو ایک ادنا کارکن سمجھتا ہے، سمجھتی ہے، ان سب لوگوں کو السلام علیکم۔ آج میں پاکستان کا وقت بتاؤں گا۔ اس وقت پاکستان میں 12 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں۔ ابھی وہاں پر بھی 10 تاریخ ہے اور یہاں بھی 10 تاریخ ہے۔ 20 منٹ بعد APMSO کا 39واں یوم تاسیس شروع ہو جائے گا۔ آپ سب کو فردن APMSO کا یوم تاسیس بہت 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 مبارک ہو۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ آج سے 39 سال قبل 11 جون 1978 کو جامعہ کراچی میں نے ایک
تمام لوگوں کو، اے پی ایم سو کے ہوں یا ایم کیو ایم کے ہوں، کیونکہ اگر کوئی ایم کیو ایم کا کارکن بنا ہو تو لازمی ہے کہ اسے لازماً اے پی ایم سو کا ممبر خود بخود پہلے بننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پھر ایم کیو ایم جوائن کرنا پڑے گی، کیونکہ اے پی ایم سو کے بغیر ایم کیو ایم نہیں۔ ایم کیو ایم کا وجود دراصل اے پی ایم ایس او کی قدم بقدم بڑھاتے بڑھاتے 18 مارچ 1984 کو عوامی تحریک، اسٹوڈنٹ سے عوامی تحریک نے جنم لیا۔ 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ، اور 1997 میں متحدہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ نے جنم لیا۔ تو اوورسیز میں جہاں جہاں دنیا کے جس ملک میں مشرق ہو، مغرب ہو، جنوب ہو، شمال ہو، جس دنیا کے خطے میں ایم کیو ایم اور اے پی ایم سو کے کارکنان، چاہنے والے، ماننے والے ہیں، ان سب کو بشمول انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن اور 90 ایم پی ہاسٹل خورشید میموریل ہال کے کیف، جن کو بند کر دیا ہے، سیل کر دیا ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں روحانی طور پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوموں، قبیلوں، گروہوں میں تقسیم کیا، لیکن تم میں افضل و اعلیٰ وہی ہے جو تقوی میں، پرہیزگاری میں، سچائی میں، امانت داری میں، اعلیٰ ظرف رکھنے والا ہو، اعلیٰ معیار کا کردار رکھنے والا ہو۔ تو جب ایک سیل جنم لیتا ہے
ماں کے رحم میں، پھر وہ 2 میں تقسیم ہوتا ہے، پھر 2 سے 4 میں، پھر 4 سے 8 میں، پھر 8 سے 16 میں، پھر 16 سے 32، 32 سے 64، اس طرح ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں اور بڑھتے 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 اللہ ایک وقت آتا ہے جب اس کے قریب قریب جو روح گھوم رہی ہوتی ہے وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے اور بچے کی پلس چلنے لگتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے. آپ اس بچے کی جو ماں کے پیٹ میں ہو، جدید جو میڈیکل اکوپمنٹس ہوتے ہیں، ان آلات کی مدد سے آپ دل کی دھڑکن کو سن سکتے ہیں. بچے کی پیدائش ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ پہچاننا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اور ماں کی گود سے اگر کوئی دوسرا اس کو اپنی گود میں انجانا آدمی لے تو چھوٹا بچہ فوراً رونے لگتا ہے. لیکن جیسے ہی ماں لیتی ہے واپس یا باپ لیتا ہے تو ایک دم خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ پہچاننے لگتا ہے وہ. پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل کھسکنا، جس کو ہم کہتے ہیں گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتا ہے. پھر وہ چلتے 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 پھر وہ جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو جستجو ہوتی ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، کیا نہیں ہے. تو آپ اگر گھٹنوں کے بل چلنے والے بچے کو کمرہ بند کر کے چھوڑ دیں اور آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو آپ کا پورا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوگا، کیونکہ جو چیز اس کی پہنچ میں جو چیز بھی آئے گی وہ اس کو اٹھائے گا، دیکھے گا، منہ میں لے گا، دیکھے گا نہیں، کھانے کی چیز پھینک دے گا، پھر دوسری چیز اٹھائے گا. یہاں سے جستجو بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. جستجو کے ساتھ ساتھ اس کا شعور بھی بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. پھر وہ پیروں چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر بڑے ہو کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. اس طرح یہ سفر طے ہوتے ہوتے 1 سال گزر جاتا ہے. پہلی سالگرہ، دوسری سالگرہ، تیسری سالگرہ، اور ہر سال آدمی سالگرہ مناتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 39 سال ہو جاتے ہیں تو 39ویں سالگرہ بھی مناتا ہے. آپ سب کو، پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام ساتھیوں کو
ایم کیو ایم کا 39واں یوم تاسیس مبارک ہو۔ اب اللہ تعالی جو چھوٹے سے بیضے میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو سیل کا ملٹیپلیکیشن ہوتا رہتا ہے، پھر دو چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی، ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، اور آر این اے۔ ڈی این اے انفارمیشن سپلائی کرتا ہے، انسٹرکشنز دیتا ہے۔ مختلف پروٹین کے جو حصے ہوتے ہیں، مختلف جو فیٹس کے حصے ہوتے ہیں جسم کے، تم اب دل بناؤ، ہاتھ بناؤ، آنکھیں بناؤ، ناک بناؤ، اور یہ ساری جگہ میسیجز جو پہنچانے کا کام کرتا ہے وہ ایک ٹرک یا گاڑی کا کام یا ڈاکیے کا کام سمجھ لیجیے۔ آر این اے، رائبو نیوکلک ایسڈ، آر این اے کرتا ہے، یعنی گاڑی ہوتی ہے یہ ڈی این اے کو لے کے پہنچتا ہے جسم کے ایک حصے میں، چلو بھائی ہاتھ یہاں سے بنانا شروع کر دو، چلو بھائی یہ والا بھی ہاتھ بناؤ، ادھر آ گئے پروٹین، کو حکم دیتا ہے، ہڈیاں بنانے کا حکم دیتا ہے، انسٹرکشن پاس کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، پروٹین ہے، فیٹ ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، واٹر ہے، بلڈ ہے، جسم کا کوئی سا بھی حصہ ہے، پیر کے انگوٹھے سے لے کے سر تک اربوں سیلز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی وینس ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، اس میں خون گردش کرتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، اور آدمی چھوٹے سے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو جو جسم کے اندر قدرت چیزیں، معدنیات ہوں، نمکیات ہوں، جو حصے بناتا ہے جسم کے اندر قدرت کی طرف سے جو بنائے جاتے ہیں، وہی انسان کھاتا ہے، اور اس سے مزید اس کو وہ اجزاء ملتے ہیں، اور ان اجزاء میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اب پیدائش سے لے کر جب تک اس کی زندگی ہے، اس وقت تک یہ پورا حرکی نظام، یعنی حرکت،
محرک تو اگر حرکت جسم کرتا ہے تو اس کا کوئی محرک بھی ہوتا ہے، اور وہ محرک ہی سارا کام، ہاتھ پیر، نظام ہضم، دل کی دھڑکن، دماغ کس طرح کام کرتا ہے، سوچتا کیسے ہے آدمی اچھا، عموماً اچھائی کو، نیکی کو پسند کرتا ہے، عموماً نیک کام کو پسند کرتا ہے، اور بچپن سے سکھایا بھی جاتا ہے، ماں باپ سکھاتے ہیں، استاد سکھاتے ہیں، یہ کام برا ہوتا ہے، یہ کام برا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے، امانت میں خیانت کرنا برا ہوتا ہے، چوری کرنا برا ہوتا ہے، کسی کی زمین پر، کسی کے گھر پر قبضہ کرنا وہ برا ہوتا ہے، مدد کرنا اچھا کام ہوتا ہے، امانت کو محفوظ رکھنا، محفوظ رکھ کر اس کی حفاظت بھی کرنا، یہ امین ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ جو بولے سچ بولے اس کو صادق کہتے ہیں۔ اب حرکت جو ہو رہی ہے یہ کبھی سوچا آپ نے کیسے ہو رہی ہے؟ حرکت ہوتی ہے جب روح اس کے جسم میں، جب تک روح رہتی ہے وہ جسم محرک یعنی حرکت میں رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، اور ساکت، ہر وہ چیز جو ساکت ہوتی ہے جہاں پڑی ہے پڑی رہے گی، وہ بے جان ہوتی ہے، اس میں روح نہیں ہوتی۔ تو بے جان چیز وہ ہوتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی، اور جس میں روح ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے، اور روح جو بنیاد ڈالتا ہے اسی کا ڈی این اے اور آر این اے کے ساتھ روح اس کے جسم میں داخل کرتا ہے، اس کے ڈی این اے اور آر این اے کے مطابق۔ تو روح کی جو مثال کے طور پہ آپ کسی کو ملاقات، کوئی آپ کے گھر آتا جاتا ہو، وہ کسی نئے آدمی یا کسی خاتون کو
آپ کے گھر لے کر آئے بچے کو بچی کو، تو آپ کہیں گے یہ کون ہے؟ تو آپ نام بتائیں گے، اس کا نام فلاں 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 نام ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. اس طرح تعارف کرائیں گے. نسبت کس سے جڑتی ہے؟ باپ سے جڑتی ہے، ماں سے جڑتی ہے. جس طرح مرد عورت سے کے ملاپ سے بچہ بنتا ہے، بالکل اسی طرح تحریک جو ہے وہ عورت سے بھی بن سکتی ہے. کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی فلسفہ دینے والی عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے. اور جو نظریہ دیتا ہے، جو کسی نظریے کا خالق ہوتا ہے، جو کسی حرکت کرنے والی، یعنی اب نام دیکھیں نا آپ، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، تنظیم کا نام ہوتا ہے آرگنائزیشن. تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے آرگنائز کرنا. پھر بڑھ جاتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، تو پھر وہ چیز موومنٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تحریک میں تبدیل ہو جاتی ہے. تحریک وہی ہوتی ہے جو جاندار ہو، اور جاندار کب ہوگی؟ جب اس میں روح ہوگی. روح کہاں سے ہوگی؟ جس نے وہ تحریک کی بنیاد ڈالی ہوگی، جس نے تحریک کا نظریہ دیا ہوگا، جس نے تحریک کا نظریہ دیا ہوگا. آپ نے بڑے بڑے نام سنے ہوں گے، افلاطون کا نام سنا ہوگا، سقراط کا نام سنا ہوگا، کارل مارکس کا نام سنا ہوگا، جارج واشنگٹن کا نام سنا ہوگا، آپ نے فیدل کاسترو کا سنا ہوگا، آپ نے کمال سنگھ کا نام سنا ہوگا، ہو چی منہ کا نام سنا ہوگا، چے گویرا کا نام سنا ہوگا. نیلسن مینڈیلا کا نام سنا ہوگا. نیلسن مینڈیلا ایک ہی ملے گا آپ کو، دو نہیں ملیں گے. بتائیے نا، بتائیے کیا دو نیلسن مینڈیلا، دو کارل مارکس، دو چے گویرا، دو فیدل کاسترو، کیا دو ماؤ زے تنگ، دو جارج واشنگٹن ایک ہی جیسے دو ہو سکتے ہیں؟ کس فکر میں پڑ گئے آپ لوگ؟ مبارک ہو 11 جون شروع ہو گئی. مبارک 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 مبارک. اللہ یہ یوم تاسیس باعث برکت، باعث رحمت مہاجر قوم کے لیے بن کر آئے، اور تمام مظلوم عوام کے لیے بن کر آ جائے. اللہ سب کی مشکلات پریشانیاں دور کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موومنٹ کی حرکت جو ہے وہ اسی
وقت ہوگی جبکہ اس کے اندر روح ہوگی. روح کہاں سے آتی ہے؟ جو نظریے کی بنیاد ڈالتا ہے، نظریے کو جنم دیتا ہے، نظریے کا خالق ہوتا ہے، نظریے کو تخلیق کرتا ہے. آپ لوگ جو سن رہے ہیں، آپ سے یا آپ سن رہی ہیں، آپ سے پوچھوں میں، آپ دیکھیے آپ کتنے فاصلے میں بیٹھی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایسا لگے گا میں سامنے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں اور ساتھیوں کو بھی. ہاں ساتھیوں، میں تم سے مخاطب سب سے ہوں، آپ سب سے، بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ دیکھا 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 میں کتنی دور ہوں، اور کتنی دور بیٹھ کے میں نے جناب آپ کے والد کو نام یاد دلا دیا. آپ کے والد کا، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ دیکھا، یاد آ گیا نا. اسی طریقے سے دنیا کی کوئی بھی تحریک ہو، چائنا ہمیشہ یاد کیا جائے گا ماؤ زیدونگ کے نام سے. کارل مارکس، لینن، ان کا نام روس کی تاریخ سے کوئی نہیں مٹا سکتا. امریکہ کی تاریخ میں جارج واشنگٹن کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا. کیوبا کا فیدل کاسٹرو، اس کا نہیں مٹا سکتا کوئی. ویتنام کا ہو چی منہ، اس کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا. تو مثال کے طور پہ ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا؟ یعنی آج کل ٹیلی فون ہر کمپنی بنا رہی ہے. یعنی ہر کمپنی سے مراد سینکڑوں کمپنیاں، ہزاروں کمپنیاں بنا رہی ہیں. کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ ذرا غور سے سنیں نا. ٹیلی فون ہے، بلب کیا ہو گیا؟ فیوز ہو گیا بلب. اچھا، لائٹ چلی گئی. او اب کیا کریں بھائی؟ رپورٹ کریں لائٹ کے لیے. یہ ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں انسانوں کا قانون، شریفوں کا قانون، شرفا کی حکومت ہوتی ہے. جہاں کوئی حکومت نہ ہو، جہاں جس ملک کی فوج ہی نہ ہو. ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، ہمارے یہاں فوج کا ملک ہے. یعنی مزے کی بات یہ کی ہے کہ پاکستان کی کوئی فوج ہی نہیں ہے، فوج کا پاکستان ہے. مثال کے طور پہ راحیل شریف چلے گئے، بڑے فخر سے ہمارے اینکر پرسنز، تجزیہ نگار کہتے ہیں بڑے فخر کی بات ہے 55 ممالک اور 56 ممالک اور 40 ممالک 39 ممالک کی، مسلمان ممالک کی سربراہی راحیل شریف کے سپرد کر دی گئی. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ سعودی عرب کے لیے، سعودی عرب کے مفادات کے لیے، یمن سے لڑنے کے لیے، عراق سے لڑنے کے لیے، شام سے لڑنے کے لیے، داعش سے لڑنے کے لیے، ایران سے لڑنے کے لیے، قطر سے لڑنے کے لیے. ابھی افغان وار میں پورا جھونک دیا تھا پورے ملک کو، آج تک سمجھ نہیں سکا ہے مول. اور اب سعودی عرب بھیج کر جو تباہی بربادی پاکستان میں آئے گی،
تو وہ تباہی باقی ماندہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا کے نئے جغرافیے بنائے گی، نئے جغرافیوں کو جنم دے گی۔ تو آپ کا نام زید بکر، آپ کا نام فلا فلا فلا، باپ کا نام۔ تو اسی طریقے سے ہر نظریے کا ایک خالق ہوتا ہے، اور پانچویں قوم کا نظریہ مہاجر قوم کا کہ مہاجر، دیکھیے پاکستان میں پنجابی، سندھی، گلگتی، بلتستانی، پختون، پنجابی، بلوچ، ہزاروال، چترالی، بروہی، بس سبھی قسم کے لوگ ہیں۔ اب سب کی مادری اپنی اپنی زبانیں ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کی اپنی مادری زبانیں ہیں۔ اب مہاجروں کو جن کی زبان اردو ہے فوراً سب پہچان لیتے ہیں، اوہ بھیا، مکڑ، تلیر، مٹروا، نہ جانے کس کس نام سے پکارتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت نام جو میرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور اسی 27 رمضان المبارک کو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن مجید اترا تھا۔ اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس مہینے میں آپ عبادات کرتے ہیں تو اپنی عبادات میں شہداء کو بھی یاد رکھیں، لاپتہ ساتھیوں کو بھی یاد رکھیں، اسیروں کی رہائی کی دعاؤں کو بھی یاد رکھیں، شہیدوں کی جو بیوائیں ہیں اور جو بچے، یتیم بچے ہیں، ان کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ محبت، پیار، شفقت سے پیش آئیں گے، شفقت کا سلوک کریں گے، برتاؤ کریں گے، حسن و سلوک سے پیش آئیں گے، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح آج کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک، یہ کس نے فرض کیا؟ اللہ نے کیا۔ ذریعہ کون بنا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اب اسی طریقے سے بنیاد الطاف حسین نے رکھی، اے پی ایم سو کی، اور اس کے اندر روح جو ڈال دی، اس کو ہر کی جو بنایا، ہر کی توانائی ہوتی ہے نا، وہ روح اللہ نے ڈال دی۔ لیکن ٹیلی فون کا میں بتا رہا تھا آپ کو کتنی جگہ، لیکن ٹیلی فون کا بانی کون کہلائے گا؟ ہاں بھائی ذرا دیکھ کے بتاؤ جلدی ہے، کون ہے ٹیلی فون کا بانی؟
ہاں یہ دیکھ کے بتا رہا ہو یا ویسے ہی پرانا یاد ہے؟ پرانا یاد ہے، دیکھ لیتے ہیں. گرام، ہاں ذرا جلدی نکالو. بلب کا کون ہے؟ ویری گڈ. اچھا، لا آف موشن، فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف موشن، نیوٹن. اب پوری سائنس جو ہے وہ آپ دیکھیے، الیکٹریسٹی جو ہے، اور جو آپ پرواز کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، تو یہ نظریہ ویلوسٹی کا، رفتار کا، لائٹ کی رفتار کا، E=mc²، یہ کس نے دیا تھا نظریہ؟ آئنسٹائن نے دیا تھا. انرجی ماس mc². تو آئنسٹائن نے نظریہ دیا. اب جو نظریہ آئنسٹائن نے دیا، جو بلب ایڈیسن نے دیا، جو گرام بیل نے، ٹیلی فون، تو اب آپ ٹیلی فون اگر آپ کی کمپنی بنا رہی ہے تو آپ اپنی کمپنی کے برانڈ کا نام اپنا لگا دیں گے نا، برانڈ کا نام، لیکن اس پہ آپ یہ تو نہیں لکھیں گے کہ انوینٹڈ بائی، کریٹڈ بائی، انوینٹڈ بائی. میڈ ان لکھیں گے، میڈ ان، جہاں جو بھی ملک کا نام لگا دیں. لیکن who is the inventor? Who was the inventor? بلب ایڈیسن نے، گرام بیل نے، ٹیلی فون، آئنسٹائن نے mc² کا فارمولہ دیا، V=mc². پھر لائٹ کی رفتار اور یہ وہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک موجد آپ کو نظر آئے گا، بنیاد رکھنے والا نظر آئے گا. اب کب ایجاد ہوا وہ آپ ابھی تو اور سے سنیے. جب میں بات کر لوں پر آپ ان کے نام اور گوگل میں جا کر آپ ان کے نام دیکھ لیجئے، ان کی ہسٹری آ جائے گی، کب پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے. سارا آرشمیدس کا نام سنا ہوگا آپ نے، جس نے والیوم کہ ہر ٹھوس چیز جو ہے وہ حجم رکھتی ہے، حجم کا تصور پیش کیا. کشش ثقل کا کس نے نظریہ پیش کیا؟ گریوٹی. یہ آپ تلاش کیجئے. تو یعنی انسان کے سامنے ہزاروں چیزیں صبح شام ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کوئی بات کسی کو کلک کر جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ نظریہ نکالا، سوچنا شروع کرتا، پھر وہ نظریے کی بنیاد ڈالتا اس کی. ہاں بھائی. جی سر، آئزیک نیوٹن نے بھائی گریوٹی کی تھیوری ایجاد کی.
نیوٹن نے کی تھی. لیکن اب میں بتا دوں آپ کو ذرا سا اس کے بارے میں، نیوٹن کے بارے میں ساتھیوں، کہ حسب روایت یہ تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کو گرمی کے موسم میں اس کے گھر کے پاس بڑا سا سیب کا پیڑ تھا. تو اس کا جو سایہ ہوتا ہے، شیڈو جو ہوتا ہے اس کا، وہ زمین پہ آتا ہے تو آدمی گھنے درختوں کے نیچے گرمی کے موسم میں بیٹھتا ہے نا. تو اسی طریقے سے ایک تو پتوں کے گرین پتوں کے نیچے بیٹھنا ویسے بھی، اور گرینری میں بیٹھنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ فریش آکسیجن ملتی ہے. دن میں یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں گرین، رات کو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں. لہذا رات کو اسی لیے تو گھر میں پرانے زمانے میں، اب تو نہیں، پرانے زمانے میں کہتے تھے صاحب مغرب کے وقت گھر آ جاؤ، بس اس کے بعد گھر میں ہی رہو. لیکن خیر اب تو زمانہ بدل گیا، زمانے کی ضروریات بدل گئیں. تو نیوٹن درخت کے نیچے سو رہا تھا تو وہ ہمیشہ سوتا تھا. ہزاروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ اس کے ساتھ ہوا ہوگا ایسا، لیکن کبھی اس نے نوٹ پہلے نہیں کیا. لیکن ایک سیب جو ہے وہ نیچے آگے گرا، اس کے سر پہ آگے لگا جا رہا. اٹھ کے بیٹھا، یہ کیا ہوا؟ دیکھا اس نے ادھر ادھر، دیکھا کہہ رہی یہ سیب ہے تو نہ، یہ اوپر سے نیچے کیوں گرا؟ یہ پھر اس نے اچھالا اس کو، پھر وہ نیچے آ گیا، پھر اور اونچا اچھالا اس کو، پھر وہ نیچے آ گیا، پھر بہت زور سے اچھالا اس نے، بہت ہائی، جتنی طاقت تھی اس میں، پھر وہ نیچے آ گیا. یہاں سے کشش ثقل کا نظریہ ایجاد ہوا. تو اب آپ جو سن رہے ہیں کشش ثقل کو جانتے ہیں، گریوٹی کو جانتے ہیں. واٹ از گریوٹی؟ گریوٹی آپ جانتے ہیں. اب جو سن رہے ہیں آپ لوگ کہیں گے یہ تو میں نے کشش ثقل کا تو میں نے دیا تھا نظریہ. موجد بن جائیے نا آپ. یہ دیکھو، مجھے ہلکی سی آواز آئی ابھی، منظور بھائی ہمارے جو پروڈیوسر ہیں آئی ٹی کے، یہ اور قاسم اور عزیز آبادی اور ڈاکٹر سلیم دانش یہ موجود ہیں. یہ آپس میں چاروں لڑنے لگے، مجھے آوازیں آنے لگی ہلکی ہلکی. کہنے لگے نہیں میں نے پیش کیا تھا. وہ کو منظور کہہ رہا ہے میں نے کیا تھا. قاسم کہنے لگا نہیں تم سے پہلے تو میں نے کیا تھا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں تو ڈاکٹر ہوں، میں نے تو MBBS کیا ہوا، میں ہوں کشش ثقل کا نظریہ پیش کرنے والا. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ 4 آدمی تو یہیں پیدا ہو گئے. لیکن ان کے دعوے کرنے سے نیوٹن کا نام تو نہ تو تاریخ سمجھ سکتا ہے، نہ ہی یہ لوگ نیوٹن بن سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے 1000 MQM کوئی بنا لے، اس کی روح الطاف حسین ہے. وہ جتنی MQM بنیں گی وہ بے جان ہوں گی، جاندار وہی MQM ہوگی، چاہے زندگی میں یا کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد بھی
جس تنظیم جس MQM کے ساتھ الطاف حسین کا نام لگے گا وہی اصل MQM ہوگی. اتنا بڑا آپ کو لیکچر آپ بور ہو گئے ہوں گے. میں نے روح پہ اتنا بڑا لیکچر دے دیا. بتائیے آپ کو، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، آپ کا بچپنا بھی یاد آ گیا ہوگا، آپ کو شرارتیں بھی یاد آ گئی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا یاد آ گیا ہوگا. میں اصل میں بات دراصل یہ ایمانداری کی بات بتاؤں آپ کو. میں نہیں چاہ رہا، آج کا خوشی کا دن ہے، میں بہت کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن میں ہنس رہا ہوں، آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، لیکن آج مجھے اپنے شہید بہت یاد آ رہے ہیں. ان کی آنکھیں، ان کے چہرے، ان کا قد کاٹ، ان کا انداز گفتگو، ان کا انداز گفتگو سب یاد آ رہا ہے. اور ان کی بیوائیں، ان کے یتیم بچے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے. آپ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے. آپ وفادار ساتھیوں کے لیے تو باہر نکلنا بہت مشکل ہے، روپوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت تکالیف میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عام لوگ وہ تو تیاریاں کر رہے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لا رہے ہوں گے، بچے فرمائشیں کر رہے ہوں گے. میرے شہیدوں کے جو بچے ہیں وہ اپنی ماں سے ضد کر رہے ہوں گے، ماں اماں، جو لاپتہ ہے ساتھی، اماں ابو آپ کہیں دبئی گئے، وہاں گئے ابو، کب آئیں گے ابو؟ جو شہید ہو گئے ان کے بچے اماں ہمارے کپڑے کون لائے گا، ابو تو چلے گئے. اسی لیے میں نے اپیل کی تھی بہت پہلے، کوئی لسٹیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا بیوروکریسی کی طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر ساتھی کو معلوم ہے، ہر محلے والے کو معلوم ہے کس گھر میں شہادت ہوئی ہے، کس گھر کے اندر کے مالی حالات کیا ہیں. جن کو اگر نہیں معلوم تو وہ تھوڑی سی محنت کر کے معلوم کر سکتا ہے، سب آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ ادھر ادھر مدد کرنے کے بجائے آپ شہیدوں کے بیواؤں کی اور بچوں کی مدد کیجیے. جیل میں آپ نہ جائیے، کیونکہ آپ کے پیچھے تو فوج کا پاکستان ہے، فوج آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو وہ تو جیل میں بھی موجود ہوتے ہیں. یہ ہاں، تو یہ کر سکتے ہیں آپ اپنے کسی پڑوس سے نام لکھوا کے پرچی دے کے بلوا کے آپ سامان اسیروں کو پہنچوا سکتے ہیں. کوئی ذریعہ نکالے، وکیلوں کے ذریعے بھجوائیں، اسیروں کے ہاں اسیر ساتھیوں کے لیے کچھ بھجوائیں، جو کچھ بھی بھجوا سکتے ہو. مطلب لازمی نہیں ہے، وہ جو کر سکتا ہو اور جسے مطلب عام آدمی ہے کوئی بھی. میں تو خیر اپنے جب
میری چیزوں، قوم کی امانتوں پر جب تک قبضہ نہیں ہوا تھا، اب تو امانتوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور میرے 26 سال یہاں جس طرح گزرے میں جانتا ہوں اور گزر رہے ہیں، لیکن میرے غیر حاضری میں بڑا ظلم کیا ہے اس تحریک میں ان لوگوں نے جن کے کرائے کے، اللہ کی قسم کرائے کے گھر یا چھوٹے چھوٹے گھر، جن کے گھر چلانے کی سائیکل بھی نہیں، آج وہ بلیٹ پروف جو پروف گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں گھوم رہے ہیں، بڑی بڑی جو مہنگی مہنگی گاڑیاں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، ان میں گھوم رہے ہیں۔ تو کیوں کہ یہ نظریے کے خالق نہیں ہیں، دولت آئی خالق کو بھول گئے، نظریے کو بھول گئے، پیسے۔ میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، کبھی نہیں لڑا، میں کونسل کا الیکشن نہیں لڑا، میں اگر الیکشن لڑتا تو میں بھی ایم این اے ہوتا، پارلیمانی لیڈر ہوتا، میں اپنے نام سے میں رجسٹر کرا لیتا۔ وہ تو ہر پارٹی کے اندر رجسٹر کرانے والے کے نام کی تھوڑی پارٹی ہوتی ہے، تو پارٹی نامینیٹ کرتی ہے کہ بھئی آپ کے نام سے رجسٹر۔ پارٹی کبھی بھی اب جیسے پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی میں کتنے ہی لیڈر آ جائیں، لیکن بنیاد ڈالنے والے کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہی آئے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ایمانداری سے بتائیے ساتھیوں، ماں بہنوں۔ تو اس کی بنیاد میں نے ڈالی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ان کو سینیٹر بنایا، میں نے ان کے لیے تقاریر ایک ایک دن میں 20 25 خطابات، ہمارے یہاں بھی کر دیجئے، ہمارے یہاں بھی کر دیجئے، یہاں کا سیٹ کمزور ہے، یہاں پہ آپ کو تقریریں کرنا ذرا 2-3 پڑیں گی، پلیز یہاں کر دیجئے، یہاں۔ میں تقریریں کر کے ان کو کامیاب کراتا رہا، ان کو ایم این اے ایم پی اے بناتا رہا۔ یہ دولت کماتے رہے، مال کماتے رہے، اسمبلیوں کی کے پیسے۔ پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا بھائی، بڑے پیسے ملتے ہیں، اتنے پیسے ملتے ہیں کہ آدمی 5 سال کے اندر بڑے آرام سے لکھوں پتی، کروڑ پتی بن جائے۔ تو اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو لوگ ڈیفنس میں آن کے جنہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہ 2 کمرے کے فلیٹ کرائے کے میں رہتا تھا، اس کے بعد ڈیفنس میں اتنا بڑا گھر کیسے آیا؟ ان لوگوں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ خائن ہوتے ہیں، خائن۔ اور خائن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، خیانت کرنے والے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر ان کو اللہ قرآن رمضان کے مہینے کے مقدس مہینے کا کچھ بھی احساس ہے تو خدا کے حضور معافی مانگے، لعنت بھیجے پیسے کے اوپر، اور چھوڑیں بے جان تنظیم کو۔ اب رینجرز والے، فوج والے لگے ہوئے ہیں، یہ رینجرز والے، فوج والے لگے ہوئے ہیں، جنرل آصف نواز مرحوم
کہ الطاف سے جب ایم کیو ایم میں کئی پارٹیاں، مسلم لیگ کے کئی گروپ ہو سکتے ہیں، جمعیت العلماء پاکستان کے ہو سکتے ہیں، جمعیت العلماء اسلام کے ہو سکتے ہیں، تو ایم کیو ایم میں کئی گروپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ عامر آفاق کو انہوں نے حقیقی بنائی، ایک کمالو گروپ کو سارے چور، اچکے، ڈاکو، قاتل، بھتہ خور، چائنا کٹنگ، قبضہ کرنے والے، یہ سارے ڈاکوؤں کو کہتے ہیں ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. خدا کی قسم ان کو بھی معلوم ہے اور پوری قوم جانتی ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، چور ڈاکو. انہوں نے پوری پارٹی کو ہی نہیں بلکہ شہیدوں تک کو انہوں نے دھتکارا ہے، شہیدوں کے لواحقین کو دھتکارا ہے، لاپتہ صحافیوں کے گھر والے جاتے تھے ان کو دھتکارا ہے، اسیروں کے گھر والے جاتے تھے ان کے ساتھ بےہودگیاں اور بدتمیزیاں کی ہیں انہوں نے. تو فوج کی چھتری ہٹے ان کے اوپر سے، فوج ان کو بٹھا سکتی ہے، ان کو بٹھا سکتی ہے، ان کو اچھی اچھی گاڑیاں دے سکتی ہے، اچھے اچھے بنگلے دے سکتی ہے، اور دیے فوج نے. فوج کا پاکستان ہے نا، پاکستان کی فوج نہیں ہے. تو فوج جسے چاہے اسی کا تو پاکستان ہے، جسے چاہے دے دے اور جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے قتل کر دے. جو صحافی، قلمکار، بلاگرز صاف لکھے ان کو ایک ایک ہفتے قبروں میں اذیتیں دے. قبائلی علاقے فاٹا، جن کو فاٹا، ہر جنگ میں فاٹا کے لوگوں کو استعمال کیا، فوج نہیں گئی کہیں. کشمیر میں 48 میں خدا کی قسم یہ فاٹا والوں کو بھیجا انہوں نے، اور آج تک فاٹا والوں کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے. فاٹا کا بھی الگ صوبہ بننا چاہیے، بالکل اس کی اپنی اسمبلی ہونی چاہیے. بلوچستان کو پورا بلوچستان کے لوگ، بلوچستان پر انہوں نے قبضہ کیا ہے جی، فوج نے زبردستی. آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہوں گی، سندھ والوں کو نہیں معلوم ہوگی. سندھ میں خیرپور ریاست تھی. ادھر اب کے پنجاب میں چلے جائیں تو بھاولپور جو تھی، بھاولپور ریاست، بھاولپور. کیا خیال ہے ساتھیوں؟ میں بھول تو نہیں رہا؟ ریاست بھاولپور تھی. سب کو زبردستی شامل کیا انہوں نے. فوج کا پاکستان ہے، پاکستان کی فوج نہیں ہے نا. تو یہ بٹھائیں جتنا بھی لمبے لمبے جلسے، کرسیاں بچھا کے لوگ آئیں یا نہ آئیں، لوگ آئیں یا نہ آئیں، لیکن لمبی قطار کرسیوں کو بچھا دو. اور اپنے فوج کے کیمرہ مین جو ہے وہ بناتے ہیں ان کی فلمیں اور ایڈٹ بھی وہی کرتے ہیں. لیکن اللہ والے بھی کچھ فرشتے ایسے ہیں ہمارے پاس کہ وہ یہ آگے سے فوٹو لیتے ہیں، وہ پیچھے سے لیتے ہیں. کھڑے ہو گئے تو معلوم ہوا کہ وہ اسٹیج تک کرسیاں ساری خالی کی خالی پڑی ہوئی ہیں، بس آگے چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اب کچھ نہیں ہوگا تو کیا وہ ہم ہڑتال کریں گے. ان کو ٹاسک دیا تم ہڑتال کرو جی. ایک ہفتے ہڑتال کی، جعلی ہڑتال، حالت خراب ہو گئی جناب. بس بہت ہو گیا. اس کے بعد کہا کہ اب جلوس نکالیں گے 1 ملین. تیری کی 1 ملین، ان کو معلوم بھی ہے 1 ملین ہوتا کتنا. ہاں
معلوم تو ہوگا 1 ملین کے کیا ہے. ان کو تو بلین کا بھی معلوم ہے، کیونکہ ان پہ تو 70 بلین فوج نے ISI نے خرچ کیے ہیں اس ٹولے پہ. تو یہ نام رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، لیکن وہاں روح نہیں ہے، بنیاد ڈالنے والا جو ہے وہ نہیں ہے، لہذا وہ بے جان رہے گا. دوسرا ٹولہ جس کو میں نے توثیق کر کے کہا کہ ہاں تو پارلیمانی لیڈر بن، اس نے میرا نام ہی کاٹ دیا. اس نے کاٹ دیا. نیوٹن نے کشش ثقل کا مقدمہ وہ نظریہ پیش کیا، 3rd لا آف موشن پیش کیا، تو کاٹ کے لکھ دیا اپنا نام PIB. جعلی چھوٹا چھوٹے عیار مکار بے ایمان دھوکے باز دغا باز خائن. تو کتنا ہی اور ان کو کوئی پیسہ دے دے، کچھ بھی کر لے، کوئی وہاں روح ہی نہیں ہے. تو بے جان ہے وہ بھی کرسیوں کے دوران جیسے پنی پیک پیٹی پیک حیدرآباد میں جو لیا نیا، وہاں اتر رہا تھا، اس کی تصویریں چڑھائی انہوں نے کہ پیٹی پیک، پنی تک نہیں اتری تھی اس کی، پلاسٹک کی. یہ کہاں سے آ رہا تھا سارا کا سارا پیسہ؟ کون دے رہا تھا؟ فوج دے رہی تھی. فوج کا پاکستان ہے نا. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو عدلیہ تو ملک کی ہوتی ہے. جب ملک ہے فوج کا ہے تو عدلیہ بھی فوج کی ہے، بالکل فوج کی ہے 100%. مجھ سے کوئی ڈیبیٹ کر لے، سارے قانونی ماہرین آ جائیں مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں، مجھے شکست دے دیں، میں ساری زندگی کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. سیاست چھوڑ بھی دوں تو بھی بانی تو وہی رہوں گا MKM کا. تو اب یہ کیا کرتے ہیں، پوسٹر لگاؤ ان کے، پینا فلیکس لگاؤ ان کے، الطاف حسین کے پوسٹر پھاڑو، تصویر نہیں لگنے دو، جہاں تصویریں لگی وہاں سے نکال دو، ہٹا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. آپ میں سے مجھے ایک بات بتائیے، اللہ نہ کرے آپ کو کبھی ایسا وقت آئے، اللہ ویسے گھر میں مطلب میں لرز جاتا ہوں جب یہ ہوتا ہے، جب اچھا خاصا آدمی دوڑ رہا ہے، کھیل رہا ہے، معلوم اچانک لٹک گئی گردن، منٹوں سیکنڈوں میں روح نکلی گیا. تو روح نظر نہیں آتی. مرنے سے پہلے بھی جسم نظر آتا ہے، مرنے کے بعد بھی جسم نظر آتا ہے، لیکن روح نہیں ہے. جب روح گئی بے جان ہو گیا انسان، مردہ ہو گیا، مردہ. اور یہ فوج والے کتنا ہی ہٹا دے پوسٹر، کیا ہوتا ہے؟ میں اس تحریک کی بنیاد ڈالنے والا ہوں، خالق ہوں، روح ہوں. اللہ نے میری صورت میں میرے وسیلے سے یہ بنوائی تنظیم. تو میرا جو رشتہ ساتھیوں سے ہے فوج والوں، وہ ہے جیسے جسم کا روح سے رشتہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی. تم جسم کو کاٹ سکتے ہو مگر روح کو نہیں کاٹ سکتے. جسم کو گولی ماری جا سکتی ہے، روح کو کوئی گولی نہیں مار سکتا. یہ رشتہ میرا ساتھیوں سے روحانی ہے، روحانی ہے، روحانی ہے.
ہر سچی ماں، بہن، بیٹی، بھائی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو کیا معلوم کیا ہوتا ہے، وہ بھی الطاف بھائی الطاف بھائی الطاف بھائی کرتے رہتے ہیں. کون ڈال رہا ہے یہ محبت؟ یہ ڈالتا ہے اللہ تعالی. تو میرا روحانی رشتہ ہے، تم توڑ نہیں سکتے. لوگوں کو خرید سکتے ہو، روح کو نہیں خرید سکتے. روح کو نکالو گے اور اپنے نام سے قائد بننے کی کوشش کرو گے، بانی بننے کی کوشش کرو گے، تو لعنتوں کے علاوہ تمہارا مقدر کچھ نہیں ہوگا. میرے ساتھیوں، عید کے دن خواتین کے لیے آپ لوگ عید کے دن جہاں جہاں شہیدوں کے گھر جا سکتے ہوں وہاں ضرور جائیے، چاہے 2 منٹ کے لیے جائیے. اور اگر کچھ پکا کے لے جائیں، سوئیاں پکا کے لے جائیں، پھینیاں پکا کے لے جائیں، کسی کے دہی بڑے بنا کے لے جائیں، کسی کے نمکو لے جا کے دے دیں، لیکن تازہ تازہ. شیر خورما بنا کے دے آئیں کسی کے. کوئی بات نہیں ساتھیوں، آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ باہر نکلے تو یہ آپ کو پکڑ لیں گے. لہذا آپ بھی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا کہ نماز مت پڑھا کرو باہر، گھر میں پڑھا کرو، اور اذان جو ہے وہ مٹکوں میں کپڑے ڈال کے مٹکوں میں اذان دیا کرو. ایک زمانہ وہ بھی تھا، وہ کیفیت ہم پہ آئی بھی ہے، اور ہم ماننے والے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ ان کے صدقے، ان کے ذریعے رمضان آیا، ان کے ذریعے قرآن آیا، ان کے صدقے میں اللہ مہاجر قوم کو آزادی نصیب فرما دے، آزادی نصیب فرما دے، آزادی نصیب فرما دے. اے پی ایم سوالوں ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک 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 مبارک. میرے پاس اس وقت وہ نہیں ہے، کیسٹ نہیں ہے، ورنہ تو سالگرہ کا میں کیسٹ لگا دیتا جناب. آخر میں بہرحال نعرہ تو لگا ہی لیتے ہیں، چلے ٹھیک ہے نا. سب کو بہت بہت مبارک. آپ کو بوریت ہوئی ہوگی کہ آج بھائی نے کیسی کیسی باتیں کی، سائنس لے کے بیٹھ گئے جناب. تو کیا کرتا ہوں، سمجھاؤں کیسے بھی؟ تو بھائی یہ نہیں سمجھتے نا، روح اور جسم کا رشتہ نہیں سمجھتے. تو میری روح کا تمہاری روح سے رشتہ ہے، ایسے کوئی نہیں توڑ سکتا نہ دیکھ سکتا ہے. پیار ہوتا ہے، پیار دیکھا نہیں جا سکتا. اب ہر ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ الطاف بھائی سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اب سب کہیں گے ہاں، ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ رہے ہوں گے، یا بعد میں کہیں گے مجھ سے کرتے مجھ سے کرتے مجھ سے کرتے. ارے میرے بیٹوں، میرے بچوں، میں تمہاری روح ہوں، تم سب میرے بیٹے ہو، اولاد ہو، بھائی ہو میرے سب. اور اس نظریے کے ہو تو نظریے کے خالق کی روح اور نظریہ تمہارے اندر بھی حلول کر گیا ہے. لہذا میرا اور تمہارا جو ہے وہ رشتہ داری کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، رشتہ داری بھی ہو گئی ہے، روحانی رشتہ داری. تو بہت مبارک ہو سب کو، میری طرف سے مبارکباد دیجیے.
شہداء کے فیملیز کے پاس جا کر، اسیروں کے پاس جا کر، آپ نہیں کسی کو بھیج کر وہاں سلام کہیے، مبارکباد، رمضان کی عید کی پیشگی، اور آج 39ویں یوم تاسیس، 39واں یوم تاسیس مبارک، سب کو مبارک، سب کو مبارک، مبارک 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 مبارک، نعرہ سالگرہ 39ویں یوم تاسیس سے بھی یہ بے ایمانٹی کر رہے، بے ایمانٹی کر رہے، 3 دفعہ نعرہ لگاتے ہی، نعرہ مہاجر سالگرہ کا دن ہے، ان کو بے ایمانٹی کرنے تو اوکے ساتھیوں، اوکے، بہت مبارک ہو انشاءاللہ 39واں یوم تاسیس، آزادی کا سورج انشاءاللہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ میں حکومت اور فوج سے کہتا ہوں، فوج کا پاکستان ہے، بلوچوں پہ ظلم بند کر دو، قبائلیوں پہ ظلم بند کر دو، مشال کے قاتلوں کے جو رہنما ہیں، آپ فوج والوں بولتے تھے نا کہ اگر کوئی بس جلی، کوئی رکشہ جلا یا کوئی مرا تو ہم MQM الطاف حسین کے اوپر مقدمہ بنائیں گے، ہم پوری مرکزی کابینہ رابطہ کمیٹی میں بنائیں گے۔ تو عمران خان کی پارٹی کا کونسلر، اس نے مشال کو قتل کیا، اس کے رہنماؤں کو پکڑو، ANP کے رہنماؤں کو پکڑو۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے پختونوں پہ کہ پختون پارٹیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مشال کو کے باپ کو وہ جگہ جگہ روتا پھر رہا ہے، اس کو انصاف نہیں دلا رہی ہے۔ ہمیں تو خیر ظاہر ہے ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، کیونکہ مہاجروں کو پاکستانی یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو بلوچوں سے بھی آپ کو ڈائلاگ کرنے ہوں گے، آپ ڈائلاگ کیجئے، ان کو ان کا حصہ دیجئے، یہ قبضہ گیری آپ چھوڑیں، آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں رہیے، سرائکیوں کو ان کا حق دیجئے، ہزاروال کو، گلگستان بلتستانیوں کو، قبائلیوں کو اور مہاجروں کو، بلوچوں کو ان کا حق دیجئے۔ نئے صوبے بنائیں گے، ملک بچ جائے گا۔ مجھ سے آپ پیار کرتے، محبت کرتے، مجھ سے پوچھتے، جب میں 26 سال دور رہ کے اپنی پارٹی کو چلا سکتا ہوں، آپ اربوں خربوں روپے خرچ کر چکے ہو مجھے توڑنے کے لیے، میری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں کو شہید کر چکے ہو، ہزاروں بستیاں پر برباد کر چکے ہو، جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا چکے ہو، لیکن نہیں توڑ سکے تم، نہ توڑ سکو گے۔ توڑتے توڑتے انشاءاللہ ٹوٹ جاؤ گے فوجیوں، ٹوٹ جاؤ گے تم لوگ، یہ رمضان کے مہینے میں کہہ رہا ہوں، ٹوٹ جاؤ گے تم، تمہارے اوپر جلد قہر الہی نازل ہونے والا ہے، فوجیوں تمہارے اوپر بربادی آنے والی ہے۔ جن جن لوگوں نے میرے ساتھیوں کو شہید کیا ان پہ بہت جلد اللہ کا عذاب آئے گا انشاءاللہ، آمین،
ثم آمین. اللہ میری دعا کو قبول فرما. آمین ثم آمین. کیونکہ اگر ان کو احساس نام کی کوئی چیز ہوتی، عدلیہ کہتے، عدلیہ کو کچھ نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا عدلیہ؟ عدلیہ سے درخواستیں کرتا رہا. ثاقب نثار ثاقب چیف جسٹس 71 سالہ بزرگ پروفیسر، ان کو پکڑ کے بلا وجہ کوئی جرم نہیں جیل میں ڈال دیا جھوٹے مقدمات میں، اس لیے کہ وہ صرف پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے. ابھی شروع بھی نہیں کی تھی کہ ان کو گرفتار کر کے 6 مہینے تک جیل میں رکھا، جس نے 40 سال تک یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھایا لاکھوں طلبا کو. لیکن سپریم کورٹ سوتی رہی. کیوں کہ سپریم کورٹ کیسے سوموٹو ایکشن لے سکتی تھی. میں نے بہت دفعہ کہا سوموٹو ایکشن لے لیں آپ، لیکن کیسے لے سکتی تھی؟ فوجیوں سے مار کھانی تھی ان کو کیا؟ عدالت آزاد نہیں ہے ہمارے یہاں. عدالت فوج کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز فوج کے کنٹرول میں ہے. وزیر اعظم فوج کے کنٹرول میں ہے. صدر تو کیا ہے ہی 100% ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے، خام خواہ کچھ اور بات نکل جائے گی منہ سے، لہذا میں بات کو ختم کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر سالگرہ مبارک مبارک مبارک، سالگرہ مبارک سالگرہ. انقلاب انقلاب 11 جون 11 جون 11 جون، انقلاب 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 11 جون 11 جون 11 جون. زوال کا سلسلہ ہے 11 جون، باطل اور حق کا ایک مارکا ہے 11 جون. جہد لا زوال کا سلسلہ ہے 11 جون، باطل اور حق کا ایک مارکا ہے 11 جون. عارفان حق کے لیے ہے یہ لشکر حسین، اور یزیدیت کے لیے کربلا ہے 11 جون. حسین عصر کی صدائے انقلاب 11 جون 11 جون 11 جون، انقلاب 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 11 جون 11 جون 11 جون. ظلم کی سیاہ رات جب کہ سر پہ آ گئی، بے بسی و بے کسی ہر ایک سمت چھا گئی. ظلم کی سیاہ رات جب کہ سر پہ آ گئی، بے بسی و بے کسی ہر ایک سمت چھا گئی. اس طرح چلی ہوائے جبر میرے شہر میں، ہزارہا گھروں کے دیپ خان میں بجھا گئی. اماوسے سیاہ تر میں آفتاب 11 جون 11 جون 11 جون، انقلاب 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 11 جون 11 جون 11 جون.
غایت کا ہے یہ قوم پہ احسان ہماری، جس نے کیا ہے قوم کو یکجان ہماری، غایت کا ہے یہ قوم پہ احسان ہماری، جس نے کیا ہے قوم کو یکجان ہماری، تم نامیوں کے دور سے ہم کو نکال کر ایک نام کو بنا دیا پہچان ہماری، کامران الطاف حسین کامیاب 11 جون 11 جون 11 جون، کامران الطاف حسین کامیاب 11 جون 11 جون 11 جون، انقلاب 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 11 جون 11 جون 11 جون، انقلاب 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 11 جون 11 جون 11 جون، انقلاب 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 11 جون 11 جون 11 جون، انقلاب 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 11 جون۔ عزیز تحریک ساتھیوں، امید ہے آپ کو یہ تحفے میری طرف سے ہیں آپ کے لیے، اور جنہوں نے بنائے ہیں ان کو سب کو شاباش، بہت شاباش، جنہوں نے یہ بنائے ہیں ان سب ساتھیوں کو بہت شاباش۔ اجازت، بہت بہت ایک مرتبہ پھر مبارک ہو کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو، میرپور والوں کو، سکر والوں کو، نواب شاہ والوں کو، سانگڑ والوں کو، شہزاد پور والوں کو، ٹنڈو آدم، ٹنڈو ہلایا، ٹنڈو جام، کوٹری والوں کو، روڑی والوں کو، سکر والوں کو، سب کو بہت 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 سالگرہ مبارک۔ اور آج ہمت کر کے ساتھیوں نے پھر بھی 12 بجے جو ہے حیدرآباد میں حیدرآباد پھر بازی لے گیا کہ کچھ کاٹے انہوں نے، بہت شاباش۔ بہرحال کراچی میرا شہر ہے لیکن حیدرآباد زیادہ قریب ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، پھر لڑائی ہو جائے گی اس پہ۔ اوکے، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔